جی السلام علیکم۔ آج ایک اور نئے ادبی موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ناول آنگن کی کردار نگاری کے حوالے سے۔ فنی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے آنگن کے جو کردار ہمارے سامنے آتے ہیں تو وہ کردار ایسے کردار ہیں جو شروع سے لے کے آخر تک ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو پل بھر کے لیے ظاہر ہوتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ عالیہ کے والد مظہر چچا، تہمینہ باجی، عالیہ، چھمی، صفدر بھائی، بڑے چچا، جمیل بھائی، اسرار میاں وغیرہ جو ہیں وہ اس ناول کے مرکزی اور دائمی کردار ہیں جو شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ چلتے ہیں اور ناول کی رگوں میں خون کی طرح ہمیں بہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ رائے صاحب، کسم دیدی، شیام، مسز ہارورڈ، نجمہ وغیرہ جو ہیں وہ ضمنی کردار ہیں۔ عالیہ جو ہے وہ اس ناول کا مرکزی کردار اور ہیروئن ہے۔ ساری کہانی عالیہ کے گرد گھومتی ہے۔ مصنفہ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کردار کو تراشا ہے، خوبصورت انداز سے اس کو بنایا ہے۔ یہ خوبصورت تعلیم یافتہ لڑکی بے سہارا ہونے کی وجہ سے بڑے چچا کے گھر رہتی ہے، آخر میں کامیاب عورت بنتی ہے۔ مصنفہ نے اس کردار کا نفسیاتی تجزیہ بڑی خوبصورتی سے کیا ہے۔ عالیہ دراصل ذہنی کشمکش میں مبتلا ہے اور اپنی بہن تہمینہ کی خودکشی کے بعد اسے مردوں سے ایک قسم کی نفرت سی ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے جب جمیل بھائی اس کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو وہ اسے ٹھکرا دیتی ہے، مگر پھر بھی عورت ہونے کے ناطے ایسی خواہش رکھتی ہے کہ اسے چاہا جائے، محبت کی جائے۔ وہ مرد کی محبت کو اگرچہ یکسر طور پہ نظر انداز نہیں کر سکتی۔ جب وہ پاکستان جانے کے لیے روانہ ہوتی ہے اس کے دل میں بار بار خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جمیل بھائی اسے ایک نظر دیکھ ہی لیں۔ مصنفہ نے اس کی ذہنی کشمکش کو بڑے خوبصورت و بھرپور انداز سے پیش کیا۔ وہ ایک نرم دل انسان بھی ہے اور اپنی ماں کی بھرپور نفرت کے باوجود بڑے چچا سے محبت کرتی ہے۔ اسرار میاں کے ساتھ ہونے والے ناروا اور برے سلوک کو وہ ناپسند کرتی ہے، اور بلا شبہ عالیہ کا کردار جو ہے وہ اردو ادب کا ایک زندہ جاوید کردار ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کے کرداروں میں بات کی جائے جمیل بھائی کی، تو جمیل بھائی جو ہے وہ اس ناول کا ایک کمزور سا کردار ہے، مگر کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس ناول کا ہیرو ہے، لیکن ہیرو ہونے کے باوجود عام سا کردار ہے جس میں ایک اچھا مرد ہونے کی کوئی خوبی موجود نہیں ہے۔ اس کی محبت ہر جائی محبت ہے، وہ خوبصورت چہرے سے محبت کرتا ہے، وہ ہر خوبصورت چہرے کو چاہتا ہے۔ پہلے وہ چھمی سے محبت کرتا ہے، پھر عالیہ جب اس کے گھر میں آتی ہے تو عالیہ کی خوبصورتی سے متاثر ہو کے اس کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ یہی چیز اس کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے۔ عالیہ کے بار بار ٹکرائے جانے کے باوجود اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، گھر کی حالت سے کافی تنگ نظر آتا ہے، بڑے چچا سے اس کے اختلافات بھی ہیں، اس لیے وہ مسلم لیگ کا کارکن ہے۔ چھمی کا کردار جو ہے وہ اس ناول کا ایک خوبصورت کردار ہے۔ چھمی بھی بڑے چچا کے گھر پرورش پاتی ہے کیونکہ ان کے والد نے دوسری شادی کے بعد اسے پرورش کے لیے اپنے بھائی کے گھر چھوڑ دیا تھا۔ چھمی اس بات کو بڑی شدت سے محسوس کرتی ہے کہ اس کا والد جو ہے وہ اس کی حق تلفی کر گیا ہے اور ان پڑھ رہ جانے کا اسے صدمہ ہے۔ جمیل پہلے اسے محبت کرتا ہے مگر بعد میں عالیہ کو پسند کرتا ہے، اس وجہ سے چھمی جو ہے وہ بھی ذہنی کشمکش کا شکار ہے۔ وہ باغیانہ رویہ اختیار کرتی ہے، اپنے چچا سے شدید نظریاتی اختلاف کے باعث مسلم لیگ کی زبردست وہ حامی ہے۔ بڑے چچا کے گھر جب کوئی کانگریسی لیڈر آتا ہے تو وہ پاکستان کے نعرے لگواتی ہے۔ مصنفہ نے اس کردار کا نفسیاتی تجزیہ بھی بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ والد کے رویے سے ناراض ہے، اس وجہ سے شادی کے سوال پہ کہتی ہے کہ کیا شادی کا مقصد یہی ہے کہ لوگ پلوں کی طرح بچے پیدا کرتے رہیں۔ تہمینہ باجی کا جو کردار ہے وہ ایک ایسا کردار ہے جو محبت میں شدید جذباتی رویہ رکھتی ہے اور اپنے پھوپھو کے بیٹے صفدر سے شدید محبت کرتی ہے، لیکن ڈر کے مارے وہ اظہار نہیں کر سکتی اور محبت کا سلسلہ بس پس پردہ چلتا رہتا ہے۔ تہمینہ جو ہے وہ اپنی محبت میں اتنی شدید ہے کہ جب صفدر کا رشتہ اس سے نہیں ہوتا تو وہ خودکشی کر لیتی ہے، جس کا اثر جو ہے وہ عالیہ پہ بھی آخر تک موجود رہتا ہے۔ تہمینہ دراصل سماج اور محبت کے درمیان ایک پس کے رہ جانے والا ایک لاچار سا کردار ہے۔ صفدر بھائی کے کردار کی اگر بات کریں تو یہ ایک ناول کا ایک اہم کردار ہے اور مصنفہ نے اس کا نفسیاتی تجزیہ بھی بڑا خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔
اماں کے ناروا سلوک سے تنگ آ کے وہ علی گڑھ چلا جاتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ وہاں اس نے سکھ کا سانس لیا ہے، اس کی خودداری جاگ اٹھی ہے۔ وہ تہمینہ کے ابو کی طرف سے بھیجے ہوئے پیسے واپس کر دیتا ہے۔ یتیم ہونے کے باعث وہ احساس کمتری کا شکار نظر آتا ہے، لیکن محبت کے معاملے میں وہ بالکل بے جان سا کردار ہے۔ اس میں کسی قسم کی بغاوت نہیں، نہ وہ میدان چھوڑ کے بھاگنے میں ہی عافیت محسوس کرتا ہے۔ بڑے چچا کا کردار اگر بات کریں تو جو گھر کے بڑے چچا جو وہ گھر کے سربراہ بھی ہیں اور کانگریس کے وہ شیدائی ہیں۔ گاندھی اور نہرو جو ہیں وہ ان کے آئیڈیل ہیں۔ وہ سیاست میں اس حد تک داخل ہیں کہ اپنا کاروبار تک تباہ کر ڈالتے ہیں اور کئی مرتبہ جیل بھی گئے۔ بڑے چچا کا کردار دراصل اس وقت کے مسلمان کی مکمل تصویر ہے، جو خود اپنی سیاسی سرگرمیوں کے باعث اولاد سے دور ہو جاتے ہیں اور اس رد عمل کے نتیجے میں گھر کے لوگ ان سے نظریاتی اختلاف بھی رکھتے ہیں اور انہیں ناپسند بھی کرتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سچے کانگریسی ہیں اور بعد میں آخرکار وہ ہندوؤں کے ہاتھوں ہی موت کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ مظہر چچا کا کردار جو ہے وہ ہمیں ایک عام ہندوستانی شخص کی تصویر دکھاتا ہے، جو غلام ہونے کی وجہ سے انگریز سے نفرت کرتے ہیں اور اس میں نفرت کی آگ میں وہ جلتے رہتے ہیں اور اسی آگ کے باعث وہ انگریز کی پٹائی بھی کرتے ہیں اور جیل چلے جاتے ہیں، چنانچہ اس کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ مظہر چچا جو ہے اپنے بھانجے سے اپنی بیوی کی نفرت کے باوجود محبت کرتے ہیں۔ مظہر چچا کا کردار آزادی کے ایسے جاں بازوں کی زندہ قربانیوں کی تصویر ہے جو غلامی کے طوق سے خود کو نجات دلانا چاہتے ہیں اور اسی نجات کی جدوجہد میں وہ خود کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیتے ہیں اور پھر کبھی واپس نہیں آتے۔ اسرار میاں کا کردار ایک بوجھا سا اور ایک نفسیاتی طور پہ دبا ہوا ایسا کردار ہے۔ وہ ایک داشتہ کا بیٹا ہے، اس لیے نفسیاتی تناؤ کا شکار ہے۔ وہ ہر وقت دکان پہ ہوتا ہے یا چپ چاپ تنہا بیٹھک میں بیٹھا رہتا ہے۔ گھر والے اسے اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے، اس لیے وہ احساس کمتری کا شکار ہے۔ کریمن بوا جو ہے وہ اگر سب مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ کریمن بوا اگر سب گھر والے ناشتہ کر چکے ہوں تو مجھے بھی ناشتہ بھجوا دیجیے۔ یہ وہ التجا ہے جو اسرار میاں روزانہ دبی دبی آواز میں کرتا ہے۔ وہ گھر والوں کے سامنے بات کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، ان کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ عالیہ کو اسرار میاں سے ہونے والی زیادتی کا احساس بھی ہے اور اس سے بات کرنا بھی چاہتی ہے، مگر وہ یہ کہہ کے پردے سے بھاگ جاتا ہے کہ غرض مصنفہ نے جو ہے نا اس کردار کا نفسیاتی تجزیہ بڑی خوبصورتی سے کیا۔ ناول آنگن کے کرداروں کا مطالعہ کرنے پہ یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ کردار نگاری کرتے ہوئے مصنفہ نے کردار نگاری کے فن کو بڑی خوبصورتی سے نبھایا ہے۔ انہوں نے ہر کردار کی نفسیات، اس کی فطرت اور اس کی حیثیت اور اس کے طبقے کو خاص طور پہ مد نظر رکھا ہے۔ کرداروں کے عمل سے ہی ان کی فطرت اور حیثیت ظاہر ہوتی ہے۔ اس میں انسان کے جذبات اور احساسات کی ہلچل محسوس کی جا سکتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ خدیجہ مستور نے ہر کردار کے دماغ میں جھانک جھانک کر دیکھا ہے اور جو کیفیت اور حالت اسے نظر آئی ہے وہی انہوں نے ناول میں بیان کر دی ہے۔ شکریہ۔